जमशेद दस्ती साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने कपकपाते हुए हाथों, कपकपाते हुए होंठों के साथ हाथ जोड़कर जस्टिस काजी फायज ईसा की तवज्जो एक बड़े अहम मसले की तरफ मबजूल कराई है। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को है, बच्चों को मारा है। उमर डार की बेटी हैं, वो अपने वालिद साहब के जो है वो गिरफ्तार हो जाने के बाद खुद मीडिया टॉक करने के लिए आ गई। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद ये है कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाए और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादो के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं। मैडम इलेक्शन किस हल्के से लड़ रही हैं? आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो पेश कर रही है। वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर जाकर दरियाफ्त करने के बाद ये बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइश गाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही कि किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व्लॉग का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, 261वीं दो रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसके जारी करदा एलामिये, इंतखाबात पर छाए हुए बादल छटने के बाद बहुत सारे ऐसे हलके हैं जिनको टीस उठ रही है, दर्द हो रही है, बेकरार हुए जा रहे हैं। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी बैठक, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो एक बहुत बड़ी मीटिंग जारी है और इस मीटिंग के बाद कभी इम्कानात है कि आज रात तकरीबन 10 बजे के करीब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके खिलाफ तबले जंग बजाया जाएगा? देखिए, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर ये ग्राउंड रियलिटीज़ कल बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ना तो मैं कोई पंडित हूँ, ना ज्योतिषी हूँ, ना ही तोता फाल निकालता हूँ। बल्कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हालात का जायज़ा लेकर जो अंदर की खबर है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जारी करदा एलामी और मुल्क में इंतखाबात पर छाए गैर यकीनियत के बादल छट जाने के बाद कुछ लोग हैं जो बेकरार हुए जा रहे हैं और उनको शायद ये गुमान गालिब हो गया है कि इमरान खान को रिलीफ दिए जाने के कभी इम्कानात हैं। उन पर यह गुमान गालिब है कि इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं कोई डील हो गई है या ढील दी जा रही है, या इमरान खान जो चाल चल रहा है वो जेल में बैठा हुआ कैदी 804 भारी पड़ रहा है, जिसके बाद कभी इम्कानात है कि इदारों को प्रेशराइज करने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्लान किया जा रहा है। खैर, मैं इसकी तफसीलात अभी आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है कि दो वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक तो इंतहाई बदकिस्मत वीडियो है, जब मैंने उसको सुना है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। खुदा ना करे कि ऐसा हुआ हो। जमशेद दस्ती साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने कपकपाते हुए हाथों, कपकपाते हुए होंठों के साथ हाथ जोड़कर जस्टिस काजी फायज ईसा की तवज्जो एक बड़े अहम मसले की तरफ मबजूल कराई है। और उन्होंने जो इस वीडियो के अंदर कहा है, मैं कह भी नहीं सकता, यकीन कीजिए कि इतनी बदकिस्मत बात है। वो जो कह रहे हैं कि उनकी बेगम को, उनकी अहलिया को, उनके नन्हे बच्चों के सामने रात के पिछले पहर, अब मैं क्या कहूँ, मतलब जो उन्होंने कहा है, यकीन कीजिए कि मैं दोहरा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, जज्बा ईमानी भी है। जो कुछ वो कह रहे हैं, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। उनकी अहलिया के साथ जो कुछ हुआ है, उनकी अहलिया के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कैंपेन ना करने दी जा रही है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा मैं चाहता हूँ आप खुद ही सुनिए, ज़रा जमशेद दस्ती की ज़ुबानी सुनिए कि क्या ख़तरनाक मसला लाक है, दरपेश है, चैलेंज क्या है, ज़रा सुनिए। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, आज खुफिया एजेंसियां और सीटीडी के लोग मेरे घर, और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को है, बच्चों को मारा है। अब जमशेद दस्ती की इस वीडियो के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं जिसमें वो अपनी माँ और बहनों को सामने ला रहे हैं। इंतहाई घटिया बात है, इंतहाई घटिया बात है अगर कोई ये सोच रहा है। आजम सवाती की तरफ से जब गिड़गिड़ा कर ये कहा गया था तो उस वक्त भी कुछ ऐसी ही बातें थी और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई किस तरह सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए क्या अपनी माँ और बहनों को बाजार में ले आएगा। उस्मान डार की वालदा की तरफ से जो कैंपेन की जा रही है वो भी आपने देखी, और आज तो उस्मान डार की जो भतीजी हैं, उमर डार की बेटी हैं, वो अपने वालिद साहब के
جو ہے وہ گرفتار ہو جانے کے بعد خود میڈیا ٹاک کرنے کے لیے آ گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ خود عمر ڈار کی کیمپین کریں گی. عمر ڈار کی بیٹی نے کیا کہا اس میڈیا ٹاک کے اندر، ذرا وہ بھی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغوا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری دادو الیکشن سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائے اور میرے گھر کی تمام خواتین میری دادو کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. اچھا، اب مجھے نہیں اندازہ اس بات کا، ظاہر ہے جو جمشید دستی نے کہا جو کچھ ہوا ہوگا، کتنا فسانہ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنی غلط بات ہے، یہ جمشید دستی کا اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. جھوٹے پر وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، مطلب جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کے کیمپین چلا رہا ہے محض صرف دنیا سمیٹنے کے لیے، تو جمشید دستی پہ بھی لعنت ہے. لیکن اگر کوئی یہ کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہے کہ جمشید دستی جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس طرح کی بات پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے نہ جانتے ہوئے بھی، تو اس پر بھی لعنت ہے. عمر ڈار کی بیٹی اب اپنے باپ کی کیمپین کرنے کے لیے آ گئی. آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کو صاف پانی میں گرفتار کیا گیا تھا 2018 میں، ان کے بچے ان کی کیمپین کر رہے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت بھرپور جدوجہد، بھرپور کوشش تو کر رہے ہیں، اور کوشش اسی امید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کپتان بھی باہر آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکلات ہیں اس کے بادل بھی چھٹ جائیں گے. صنم جاوید صاحبہ جو 9 مئی انسیڈنٹس کے سلسلے میں گرفتار ہیں، اور ابھی تک صنم جاوید نے، میں تو داد دیتا ہوں صنم جاوید کو کہ ڈٹی ہوئی ہے، اور بہت سارے فواد چودھری جیسے، یہ پرویز خٹک جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریس کانفرنسز کر کے ایون جو خاص طور پہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف تھے اسد عمر صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی. میں کس کا نام لوں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتہائی ہلکے ثابت ہوئے کہ صنم جاوید کو کریڈٹ ہے اور سلیوٹ ہے کہ وہ خدا کی بندی ڈٹی ہوئی ہے. اور اب بھی مسکراتے ہوئے اسے پوچھا کہ بھی آپ الیکشن لڑ رہی ہیں، کس کے اگینسٹ لڑیں گی؟ تو کہا میں مریم نواز کے اگینسٹ لڑوں گی. یعنی اس میں صنم جاوید صاحبہ نے وباگ دوہل یہ اعلان کیا، اور کس وقت کیا؟ جب وہ قیدی وین کے اندر ہے. یعنی گھٹن زدہ ماحول ہے، اور اس میں صحافی کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ پھر الیکشن لڑ رہی ہیں، کہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ تو لڑنے تو دیں، وہاں سے لڑوں گی جہاں سے مریم نواز لڑ رہی ہیں. تو کیا بات ہے، اس دل گردے کو بھی سلام ہے، ڈٹی ہوئی ہے. اور میں تو کمپیریزن کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو بہت ہی ہلکے ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے ثابت کیا واقعی سیاستدان ہے، روایتی سیاستدان ہے. لیکن یقین کیجئے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی اہلیہ ہے، کسی کی بہن ہے جو ڈٹی ہوئی ہے اس محاذ کے اوپر اور کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو ان سے عبرت پکڑنی چاہیے، یعنی ان سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ اصل میں جدوجہد، اصل بہادری اور واریئر شپ کس کو کہتے ہیں اور کمپینین شپ کس کو کہتے ہیں. یہ سب کچھ صنم جاوید کے اندر موجود ہے. خیر، اب آگے بڑھتے ہیں جناب. امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے، انتہائی اہم بات یہ ہے کہ کل 7 رکنی بینچ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی سے متعلق کیس سننے جا رہا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا. اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، محمد علی مظہر ہیں اور مسرت ہلالی صاحبہ ہیں. کبھی امکانات یہ ہیں کہ یہ سپلٹ ڈیسیژن آئے گا، کوئی کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن نہیں ہوگا. کبھی امکانات یہی ہیں کہ سپلٹ ڈیسیژن ہوگا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تو یہ بینچ نہیں ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بھی چال چل پا رہی ہے کہ وہ جو قاضی عدالت علی ہیں ان کو مروب کر لے. یہ ایک جنگ تو ہے. اب میاں نواز شریف کا پرٹیکولر کیس نہیں ہے، جہانگیر ترین بھی اسی کیس میں ہے، اور کل ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بینچ ڈیسائیڈ کر دے گا. لیکن اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جاتی عمرہ میں ایک امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے، اور جاتی عمرہ میں نون لیگ کے جو بڑے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک ٹکٹوں کو فائنلائز نہیں کیا گیا. ٹکٹوں کے حوالے سے جو انر کنٹروورسی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی میں جو کہ تو برقرار ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے عدالتوں کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے، اور نون لیگ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عدالتیں لاڈلو جیسا سلوک کر رہی ہیں، اور عمران خان کو عدالت سے ریلیف مل جائے گا. آج بیرسٹر شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما ہیں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ 90% ایسے لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں. 9 مئی کی آڑ میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ آپ آئیے، ہم اس معاملے کے اوپر بینچ تشکیل دے دیتے ہیں. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے نون لیگ کو یہ گمان غالب ہے، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا. عمران خان کو ہو سکتا ہے کوالیفائی کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دے دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر جو مطالبہ ہے اس پر بھی اداروں کو باندھ دیا جائے. اور نون لیگ کو کل کے کیس کے حوالے سے بھی یہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تشویش موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کنٹیسٹ کرے اور بھرپور انداز میں 4تھی بار وزیر اعظم بن جائے. آج یہ گمان غالب ہے کہ اس بڑی بیٹھک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑی پریس کانفرنس کی جائے گی، اور اس میں کسی ایک کو نہیں، اس میں تمام عدلیہ کو، تمام جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا.
اور آنے والے دنوں میں ابھی تو یہ جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ریاستی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک ہی پلڑے میں رکھنے کا پلان موجود ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نون کی ہمنوا بن کے صرف مائنس تحریک انصاف سب لوگ اسٹیبلشمنٹ بھی اور جوڈیشری کے اگینسٹ بھی باتیں کر رہے ہوں. مقصد صرف یہی ہے کہ اداروں کو دباؤ میں لایا جائے زیر اثر کر کے جو مقاصد کا حصول ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ پریشر لیتی ہے. ایک طرف سے تو چودھری ریاست علی کا پریشر ہے ہی، لیکن کیا پولیٹیکل پارٹیز کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ بینچ پریشر لیتا ہے؟ آنے والے دنوں میں جو 6 فروری کو امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے عمران خان کے، اس میں اور پھر 9 تاریخ کو جو کیس لگا ہوا، اور کل ہی امپورٹنٹ کیس ایک پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی لگ گیا ہے. پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو چیلنج کیا تھا معاملہ، اب بلے کا نشان بھی کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے، سڑ توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح عمران خان سے واپس لیا جائے. تو یہ سارے معاملات اب عدلیہ کے کورٹ میں داخل ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان پریس کانفرنسز کا، ان بیانات کا، ان سٹیٹمنٹس کا پریشر عدلیہ لیتی ہے یا پھر غیر جانبدار ہو کر فیصلے کرتی ہے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے انتہائی ادب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں. اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر بیل آئکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کی نگاہ سے گزرتی رہیں گی. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.